الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 332 غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسیران جنگ۔ تاریخ کے اوراق اس امر کا بیان ثبوت ہیں کہ اسلام سے قبل قیدیوں کے ساتھ سلوک کی صورتحال یہ تھی کہ قیدیوں کو کسی اندھے کنویں میں ڈال کے کنویں کے منہ پر سلے پتھر کی لا کر ڈال دیتے تھے۔ الطاف حسین حالی نے اشعار میں منظر کشی کی کہ پہلے دست و بازو توڑ دیتے تھے، زمین میں گاڑ کر پھر ان پہ کتے چھوڑ دیتے تھے۔ کبھی زندوں کے تن سے بوٹیاں نچوائی جاتی تھیں، سلاخیں گرم کر کے جس پر برسائی جاتی تھیں۔ کبھی پٹوایا جاتا تھا انہیں پرخار کوڑوں سے، کبھی رندوایا جاتا تھا اونٹوں اور گھوڑوں سے۔ انتقام کا جذبہ یوں دلوں میں ٹھاٹھے مارتا تھا کہ زندہ تو زندہ، مردوں کے بھی ہاتھ پاؤں، ناک کان وغیرہ کاٹ لیے جاتے۔ مقتول کا کلیجہ نکال کر چبانا کوئی مشکل بات نہ تھی۔ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی حقیقت میں جو انقلاب عظیم برپا کیا، اس میں سب سے نمایاں کارنامہ جنگ کے مقصد کو متعین کرنا اور اسے محض خون آشامی و غارت گری کے دائرے سے نکال کر ایک اعلیٰ اخلاقی اور مدنی نصب العین کی سطح تک لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جنگ کسی نیک مقصد کے لیے نہیں لڑی جاتی تھی۔ عرب میں جنگ کے لیے جو الفاظ، محاورے، ترکیبیں اور استعارے استعمال ہوتے تھے، وہ سب کے سب صرف ایک وحشیانہ جنگ کا تصور پیش کرتے تھے، لیکن اسلام نے تمام رائج الوقت اصطلاحات کو موقوف کر کے جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح وضع کی۔ یہ جنگ تو وہ جنگ ہے جو اللہ کے احکام کے اندر رہ کر خالص اللہ کے لیے لڑی گئی ہو۔ غزوات نبوی کی تو ایک طویل فہرست ہے، لیکن جنگی قیدیوں کے حوالے سے یہاں صرف 2 غزوے ہی کا تذکرہ کیا جائے گا جو اس سلسلے میں خاص اہمیت کے حامل ہیں: غزوہ بدر اور فتح مکہ۔ اس لیے کہ یہ قیدی ہی نہیں بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پل بنا کر 13-14 سال کی طویل مدت تک ظلم و تعدی کے تمام سرحدوں کو پار کر کے وطن سے بے وطن کر دیا۔ جب یہ پردیسی اجنبی شہر میں اطمینان کی سانس لینے لگے تو اس کو بھی قریش قوم ہضم نہ کر سکی اور مدینہ پر بھی کاٹ کھانے کے لیے، مار کھانے کے لیے چڑھ آئی، لیکن رب برحق نے انہیں اوندے منہ گرا کر انتہائی شرمناک شکست سے دوچار کیا اور قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ غزوہ بدر۔ لیکن قربان جائیے اس محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ان کی دوہری دشمنی کے باوجود ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کر کے اپنے مختلف ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دیوانوں نے مہمانوں کی طرح ان قیدیوں کی دیکھ بھال کی، خود کھجور پر اکتفا کر کے انہیں روٹی کھلائی۔ ایک قیدی ابو عزیز کا بیان طبری نقل کرتے ہیں کہ میں جن انصاریوں کے پاس قید تھا، جب وہ لوگ صبح و شام میرے سامنے کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے، خود کھجوریں اٹھا لیتے۔ مجھ کو شرم آتی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھ کو واپس کر دیتے۔ ایک قیدی
سہیل بن عمر نہایت فصیح و بلیغ شخص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہمہ وقت زہر افشانی کرتا رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے دانت اکھڑوا دینے کا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، ان قیدیوں کے گندے کپڑوں کے بدلنے کا حکم دیا۔ جب ان اسیروں کے متعلق مشورہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام کو تہ تیغ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نذر آتش کر دینے کا مشورہ دیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فدیہ لے کر رہا کر دینے کی رائے دی۔ محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری مشورہ پر فیصلہ فرمایا، لیکن رحم و کرم کی بارش یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سراپائے رحمت نے فدیہ میں بھی ان قیدیوں کی حیثیتوں کا مکمل لحاظ رکھا۔ چنانچہ جو صاحب ثروت تھے ان کا فدیہ مال طے ہوا، جو صاحب علم و فن تھے ان کی رہائی کا معاوضہ لکھانے پڑھانے کا کام سپرد ہوا، اور جو اس قابل بھی نہ تھے اور بالکل تہی دست تھے ان کو عفو و درگزر کا تحفہ دے کر ویسے ہی رہا کر دیا۔ فتح مکہ انسانی اقدار کی حقیقی تاریخ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دن تو انتقام کی پیاس بجھانے کا دن تھا، لیکن اس معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشینوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ انہوں نے نقشہ عالم پر آپ کی رحمت عالم ہونے کا ایسا اثر چھوڑا کہ چشم فلک نے دیکھ لیا کہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن کے ایوان حق و انصاف میں انتقام پر انسانیت کا غلبہ ہے، جبکہ اس موقع پر اس عظیم فاتح کے ساتھ عظیم لشکر اور اسلحے ہیں، مکمل طاقت ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے سامنے ماضی کے دل خراش واقعات بھی ہیں۔ شیب ابی طالب کی 3 سالہ قید و بند، آہ و بکا، بھوک و پیاس، اضطراب و بے چینی اور بے پناہ مصائب و آلام کی درد انگیز روداد بھی، تپتی ہوئی چٹانیں، شعلے اگلتے سنگریزے، کھجور کے کھردرے تنے، تانت کی رسیاں، راہ کے کانٹے، کوڑے کرکٹ، اونٹ کی اوج، گلے کے پھندے، چٹائیوں کے رول اور دوئیں، سب کے سب آج اظہارسانوں کے خلاف انتقام کے شرارے کو ہوا دے رہے تھے۔ انتقام، انتقام کی صدائے بازگشت سے پوری فضا گونج رہی تھی۔ گرد و پیش بھی اپنے زبان حال سے ہم نوائی کر رہے تھے۔ دشمنوں کو ہست سے نیست کرنے کا اس سے شاندار و خوشگوار کون سا موقع ہو سکتا تھا کہ دشمنوں کو خود اپنی تباہی کا یقین ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود محسن انسانیت اور مردوں کے مسیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بقائے انسانی کے اجزائے ترکیبی، امن و مساوات اور آزادی کا اس طرح اعلان کرتے ہیں کہ انسانوں، مکہ ہمیشہ سے دارالامان ہے۔ کسی باخدا انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ آج کے بعد اس سرزمین میں خون بہائے اور اس کی سرسبزی و شادابی کو نقصان پہنچائے۔ آج جاہلیت کے خاندانی اور نسلی غرور کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ جاؤ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، اب تم سب کے سب آزاد ہو۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور موجودہ جنگی صورتحال۔ دور حاضر کے تناظر میں غزوہ نبوی اور غیر فطری جنگ کا تجزیہ کریں۔ اسلامی جنگوں کے اخلاقی دنیا پر کیا اثرات پڑے؟ اس کے برخلاف دوسری جنگوں میں انسانی دنیا کی اخلاقی، مادی اور جانی اقدار میں کتنا بڑا بھونچال آیا۔
مثال کے طور پر پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں انسانیت سوزی کی دلدوز تاریخ، اور 9/11 کے بعد افغانستان اور عراق میں انسانی قدروں کی زبردست پامالی، اور ان کی کھوپڑیوں سے تیسری جنگ عظیم کے اٹھتے شعلے، در حقیقت یہ جنگ نہیں بلکہ ظلم و عدوان اور انسانیت سوزی کی آخری شکل ہے، جس کی مختصر روداد یہ ہے کہ دونوں عظیم جنگوں میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 4 کروڑ انسانی جانیں تلف ہوئیں۔ اسلام کے خلاف دہشت گردی کے عنوان سے امن و مساوات اور انسانی قدروں کی دھجیاں اڑانے والوں نے افغانستان کے لاکھوں بے گناہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو بم و بارود کے نذر کر دیا، اور ایک خوشگوار اور امن و امان کا گہوارہ ملک کو راکھ کی ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد بھی جب پیاس نہ بجھی تو انسان نما بھیڑیوں کی للچاتی نگاہیں عراق کی طرف اٹھیں، اور وہاں کے تقریباً 7 لاکھ بے قصور انسانوں کے خون سے اپنی پیاس بجھائی۔ ان درندوں نے ابو غریب جیل میں انسانی قدروں کا جس طرح مذاق اڑایا اور اڑا رہے ہیں کہ اسے حیوانیت، سفاکیت اور شیطنت کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ ان کے سیاہ کرتوت کی تعبیر کے لیے لغات کے ذخائر میں کوئی لفظ بھی نہیں۔ ان نفس پرستوں نے عین تہوار کے دن ایک ملک کے صدر کو اسی کی زمین پر اذیت ناک موت کا ایسا تحفہ دیا کہ انسانی اقدار کے چیتھڑے اڑ گئے۔ ہوس کی پجاری قوم نے ایک شخص، ایک ملک یا ایک مذہب پر تیشہ زنی نہیں کی، بلکہ پوری اخلاقی دنیا پر بزدلانہ حملہ کیا۔ اس کے برعکس غزوات نبوی کا بھی جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک فطری جنگ ہے، اور اس کے اندر ظلم و زیادتی سے پاک، غیر جانبدارانہ حصول اور عدل و مساوات کی جو سچی تصویریں ملتی ہیں، جن سے نہ صرف یہ کہ گزشتہ قوم کی جنگی بے راہ روی ختم ہوئی، بلکہ انسانی قدروں کو ایک نئی روح اور دائمی زندگی مل گئی۔ چنانچہ ایک تحقیق کے مطابق عہد نبوی کے تمام غزوات میں کل 6564 قیدی اور 759 لوگ مقتول ہوئے، اور مسلمانوں میں 259 لوگ شہید اور ایک بزرگ قید ہوئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ دشمنوں کے ان قیدیوں میں سے 6348 قیدیوں کو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد بغیر کسی شرط کے رہا کر دیا۔ صرف ایک شخص قصاصاً قتل ہوا۔ پھر 215 قیدیوں میں 70 کو بدر میں فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد جبال تنعیم پر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہوئے 80 لوگ قید ہوئے، ان کو بھی اسی طرح رہائی ملی۔ واقعات و قرائن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے یقین ہے کہ بقیہ قیدی بھی رہا اور آزاد ہو گئے ہوں گے۔ کیا اس وقت کے کسی قوم کے جنگی اصولوں میں قیدیوں کی سزا کا غلامی اور قتل کے سوا کوئی تیسرا رخ تھا؟ جہاں تک غلام اور لونڈی بنانے کی بات ہے تو اس کے رموز و اسرار کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ پہلے قیدیوں کے تبادلہ کا کوئی تصور نہ تھا، اس لیے اضطراراً اسلام نے غلامی کا حکم نہیں بلکہ اس کی اجازت دی، اور اسلام میں چونکہ عورتوں سے قتال جائز نہیں، اور جنگوں میں بسا اوقات مرد سب کے سب مقتول ہو جاتے تھے اور ان کی عورتیں بے سہارا اور بے یار و مددگار ہو جاتی تھیں، اس لیے ان کے حق میں اس سے زیادہ مناسب کوئی طریقہ نہ تھا کہ امیر ان عورتوں کو لشکر کے ذمہ لگا دے جو ان کی کفالت کر سکے۔ اگر اسلام کا یہی نظریہ ہوتا تو پھر جگہ جگہ
غلام لونڈی کی آزادی اور رہائی پر بے شمار فضائل کی خوشخبری اور اجر عظیم کا وعدہ نہ کیا جاتا، اور نہ ہی ان سے حسن سلوک کی تاکید اور غلطیوں کے نظر انداز کرنے کا حکم دیا جاتا۔ لیکن اسلام نے مختلف حربوں سے ان کی آزادی کا سامان مہیا کیا اور معاشرہ میں ان کو ایک مقام عطا کیا۔ یہ وہ اسباب و عوامل ہیں جن سے پوری طرح یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تعلیم نبوی نے غلامی کا تصور نہیں بلکہ در حقیقت اس کو ختم کیا، لیکن یک بارگی نہیں بلکہ اپنے مزاج کے مطابق بتدریج یہ کام کیا۔ ایسے اشخاص کی ایک طویل فہرست ہے جو آزاد ہو کر بعد میں بڑے بڑے مناصب پر فائز ہوئے اور ایک دنیا ان سے سیراب ہوئی۔ اس قدر ٹھوس اور مکمل قوت نافذہ رکھنے والا اس دنیا کا کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ اسلام کے علاوہ دوسرے ایوانوں میں امن و مساوات اور انسانی اقدار کے اوجل نقوش ملتے بھی ہیں تو وہ حیات محمدی ہی سے مستعار لیے گئے ہیں، لیکن عملی میدان میں پھر بھی وہ اپاہج ہی ہیں اور ان کے تنفیذی قوت کی سوئی صفر پر ہے۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ روشن حقائق ہیں جو متعصب قوم اور امن و مساوات کے نام پر سفاکیت کے علم برداروں کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔